ایک گاؤں میں ایک صاحب کی بیوی کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی۔ ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی اثنا میں ان کا مہمان ان کے گھر آ گیا۔ خاوند نے اسے بیٹھک میں بٹھا دیا اور بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے، اس کے لیے تم کھانا بناؤ۔ وہ غصے میں تھی، کہنے لگی کہ تمہارے لیے کھانا ہے اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری ہے، مہمان نے کیا قصور کیا؟ اگر رشتہ دار کو یہ پتا چل گیا تو خواہ مخواہ کی باتیں ہوں گی اور پورے رشتہ داروں میں خواری ہوگی۔ لہذا خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے یہ خیال آیا کہ چلو بیوی اگر روٹی نہیں پکاتی تو سامنے والے ہمسائے بہت اچھے ہیں، خاندان والی بات ہے، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی کی آج طبیعت کچھ خراب ہے اور ہمارے گھر ایک مہمان آ گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانا بنا دیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، جتنے آدمیوں کا کہیں ہم کھانا بنا دیتے ہیں۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ مہمان کو کم از کم کھانا تو مل جائے گا اور خواری سے بھی بچ جاؤں گا، جس سے عزت بھی بچ جائے گی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مہمان نے کہا کہ یار مجھے ذرا ٹھنڈا پانی تو لا دیجیے گا۔ وہ اٹھا کہ گھڑے کا ٹھنڈا پانی لاتا ہوں۔ اندر گیا تو دیکھا کہ بیوی صاحبہ تو زاروں قطار رو رہی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ شیرنی اور اس کے آنسو، یہ رو کیوں رہی ہے؟ کہنے لگا بیگم کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی کہ بس مجھے معاف کر دیں۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ کوئی وجہ ضرور بنی ہوگی۔ اس بیچارے نے دل میں سوچا ہوگا کہ میرے بھی بخت جاگ گئے ہیں۔ کہنے لگا کہ بتاؤ تو صحیح کہ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ پہلے آپ مجھے پلیز معاف کر دیں، پھر میں آپ کو بات سناؤں گی۔ خیر، اس نے کہہ دیا کہ جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے میں نے وہ دل سے نکال دیا ہے اور آپ کو معاف کر دیا ہے۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کہ جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا کہ تمہارے لیے کچھ پکے گا اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے، اور چلو چھٹی کرو، تو آپ یہاں سے چلے گئے۔ مگر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے اور یہ مہمان رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے یہ پول نہیں کھولنا چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھی کہ کھانا بناتی ہوں۔ جب میں باورچی خانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوتا ہے وہاں سے ایک سفید ریش آدمی اس بوری میں سے کچھ آٹا نکال رہا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر سہم سی گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اے خاتون پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا۔ اب چونکہ یہ ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے اسی لیے وہی آٹا لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو میں اس بات کو سوچ کر ابھی تک رو رہی ہوں کہ ہمارے گھر سے نصیب چلا گیا۔ دوستوں، مہمان بعد میں آتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے سے بھیج دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مہمانوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔